بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی عظیم معجزے کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ عظیم معجزہ جس کو ہم اسراء اور معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس عظیم معجزے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے وقت میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ پھر آگے اللہ نے مسجد اقصیٰ کی تعریف فرمائی، الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اور جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے ایک عظیم معجزے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میں مسجد اقصیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کے آس پاس اور اس کے گرد و پیش میں برکت رکھی ہے، مسجد اقصیٰ کے گرد و پیش میں۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر واقع وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور دنیا میں بنائی جانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری عبادت گاہ ہے، اور وہ تیسری مسجد ہے جس کی طرف سفر کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اور قرآن پاک کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ ابھی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بس میں ان 3 باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے کر دوں۔ سب سے پہلی بات میں نے یہ کہی کہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جانے والی یہ دوسری مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، اس لیے کہ سب سے پہلی جو مسجد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بنائی گئی تھی وہ مسجد حرام ہے، اور دوسری مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بنائی گئی وہ مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین کے اندر ہے۔ مسجد حرام کو تو ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ حجاز کے علاقے میں سعودی عرب کے موجودہ سعودی عرب کے علاقے کے اندر ہے، اور مسجد اقصیٰ فلسطین کے مقام پر واقع ہے۔ تو یہ دوسری مسجد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بنائی گئی تھی۔ روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے، جیسے کتاب التیجان جو ابن ہشام کی کتاب ہے، ابن ہشام جو بہت بڑے سیرت نگار ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت زبردست کتاب لکھی ہے، اور آج بھی جتنے بھی سیرت نگار سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں، ابن ہشام کی سیرت ہی سے وہ لوگ جو ہے مواد حاصل کرتے ہیں۔ تو ابن ہشام نے ان کی ایک کتاب ہے کتاب التیجان، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فلسطین جائیں اور القدس کے مقام پر ہماری عبادت گاہ بنائیں۔ تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر فرمائی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد حرام کی بھی تعمیر کی ہے اور مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر کی ہے،
اور ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ تھا، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ کون سی ہے جو بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ کم کان بینہما، ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، یعنی کتنا زمانہ گزرا دونوں مسجدوں کے بیچ میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے مسجد حرام کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ تو یہ دنیا کی یہ دوسری مسجد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ دوسری بات جو میں نے کہی ہے کہ وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے کے اندر تھے تو اس وقت آپ جو نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو بھی نماز آپ مکے کے اندر رہتے ہوئے پڑھتے تھے، وہ نمازیں آپ اس طرح سے پڑھتے تھے کہ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور وہ کعبۃ اللہ کی جو سمت ہوتی تھی وہ بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی۔ تو آپ اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہوتا تھا اور اس کی سمت جو ہوتی تھی وہ مسجد اقصی کی طرف ہوتی تھی۔ یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مسجدوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو مسجد حرام میں یعنی کعبۃ اللہ کے اندر اور مکے کے اندر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس وقت تک آپ کے لیے اس طرح سے نماز پڑھنا آسان تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد چونکہ کعبۃ اللہ مدینہ کے اندر نہیں تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشواری پیش آتی تھی کہ کدھر نماز پڑھی جائے، مسجد اقصی کی طرف یا مسجد حرام کی طرف۔ یہ دونوں میں سے ایک ہی مسجد کی طرف آپ یعنی اپنا رخ کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، دونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع فرمائی مدینہ منورہ آنے کے بعد۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد ہم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضرت براء فرماتے ہیں ثم صرفنا نحو الکعبہ، اس کے بعد جو ہے کعبۃ اللہ کی سمت ہم کو پھیر دیا گیا، یعنی کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بن گیا، جس کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی مسجد مدینہ منورہ میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ دنیا کی دوسری مسجد ہے اور پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا۔ اور تیسری بات میں نے یہ کہی کہ یہ تیسری مسجد ہے جس کی طرف سفر کر کے جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر کسی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے، خاص طور پر اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے خاص طور پر سفر کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر ممنوع ہے کہ میں جو ہے فلاں مسجد میں نماز پڑھوں گا، اور فلاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا فلاں مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے آدمی خاص سفر کر کے جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن دنیا کی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان 3 مسجدوں
میں نماز پڑھنے کی نیت سے اور اعتکاف کرنے کی نیت سے باضابطہ سفر کیا جا سکتا ہے، دوسری مسجدوں کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا، ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، آپ نے فرمایا کہ سفر جو ہے صرف 3 مسجدوں کی طرف نیت کر کے کیا جا سکتا ہے، نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی۔ تو یہ تیسری مسجد ہے جس کی طرف سفر کر کے باضابطہ نماز پڑھنے کے ارادے سے وہاں پر جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مسجدوں کی طرف باضابطہ سفر کر کے جانا کہ میں وہیں پر نماز پڑھوں گا، اس طرح سے باضابطہ سفر کر کے جانے اور اعتکاف کی نیت سے اسی مسجد میں اعتکاف کرنے کی نیت سے جانے کی آپ نے ممانعت فرمائی ہے۔ تو یہ 3 باتیں جو میں نے شروع میں کہی تھی یہ اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اور بیت المقدس مسجد اقصی کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتا ہے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا 1,000 نمازوں کا ثواب رکھتا ہے، اور مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کی آپ نے فضیلت یہ بتائی کہ اس میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ مسجد اقصی کی کچھ فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت سارے فضائل قرآن و حدیث کے اندر مسجد اقصی کے بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر مسجد اقصی کی فضیلت پر یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم لوگوں کو مسجد اقصی کی فضیلت کا علم ہو سکے، اور چونکہ جاریہ دنوں کے اندر جو صورتحال مسجد اقصی اور فلسطین کے اندر پیش آ رہے ہیں اس سے ہر باشعور مسلمان واقف ہے، اور ہر مسلمان کو ان حالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے، اس فلسطین کے مسئلے کو ہماری آج کل کی جو میڈیا ہے اس میڈیا نے بہت شاطرانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اور بہت مکاری کے ساتھ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسجد اقصی اور فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطین کے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسجد اقصی کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ یہ صرف فلسطینی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو دین اسلام پر یقین رکھتا ہو۔